وہ بیت اللہ اللہ کے نزدیک تیرا بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھ رب کے نزدیک مرد مومن کا مقام تو اسے بھی زیادہ ہے۔ از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر، اور مولا رومی اس کی دلیل بھی دیتے کہ وجہ کیا ہے، ہزاروں کا بہتر تیرا دل، فرماتے کعبہ تعمیر خلیل اطہرست اور دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ آخری بات مولانا فرماتے جب یہ رب کے ہو جاتے ہیں نا، اور پھر ان کو طاقت اللہ کی طرف سے، طاقت کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس میں کوئی شک والی بات ہے، ہم کہتے ہیں جس کو جتنا دیا جیسے دیا، کس نے دیا؟ آپ کو ہمیں تھوڑا تھوڑا دیا، کچھ وہ جن کو ملک دے دیا، کسی کو افغانستان دے دیا، کسی کو پاکستان دے دیا، کسی کو ایران دے دیا، کسی کو ترکستان دے دیا، کسی کو انگلستان دے دیا، اور مصطفیٰ کو دو جہان دے دیا۔ یار خدائی بننا ہے تھے تو کوئی نہیں اعتراض کرتا ہے، جس رب نے یہ سب کچھ دیا اسی رب نے مصطفیٰ کو دیا، مجھے آپ سے پوچھ کر دینا تھا، دینے والا جانے یا تو اللہ والوں کے اختیار کو نا۔ یہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحبوں کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس میں کسی نے شعر لکھ کے بھیجا، میں نے شاید یہ آگے بھی سنایا ہے، شعر لکھا کسی نے علامہ گنگوئی صاحب کو کہ یہ شعر پڑھا جاتا ہے اور یہ مولانا روم کا شعر ہے، یہ شعر ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو لکھا علامہ گنگوئی صاحب کو، مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے اسے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، شعر لکھا جی یہ شعر پڑھا جاتا ہے اولیاء را ہست قدرت ازیلا، اللہ تعالیٰ نے ازیلا اولیاء کو اللہ کی طرف سے طاقت حاصل ہے، تیر جستہ باز گردانت زیرا، کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو راستے سے واپس پھیر لیتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کو جب شعر لکھا تو انہوں نے آگے سے جواب ہی پڑھ لیں، فتاوی رشیدیہ میں اب بھی موجود ہے، نکالا نہیں انہوں نے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کہتے ہیں کہ جب طاقت دینے والا خدا ہے، اپنے ولیوں کو طاقت دینے والا، تو اس میں حیرانگی والی کیا بات ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دیا، قربان کر دیا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پھر تیری زبان جو بولنے والی ہے اس کی طاقت میں، تیرے ہاتھ میں پکڑنے والی جو گرفت کی طاقت ہے وہ میں بچ جاتا ہوں۔ تو مولانا روم نے اس لیے کہا ہے کہ گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اپنی ہم زندگیوں کو تبدیل کریں، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ اور اصلاح اعمال کی کوشش کرے۔ یہی بزرگان دین کا درس ہے، جو زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا وہ اللہ والوں کو زیادہ پسند آئے گا، زیادہ پیارا لگے گا۔ اس کے لیے پھر یہاں بھی دعا ہوگی، آئے خزانہ گلشن باغ رسول میں ہر شاخ اے کریم ہری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے جانے کو یہ مدینہ مسجد ہو یا نگینہ یا جامعہ زاہدیہ اسلامک سینٹر ہو، یہ سب الحمدللہ ہم ایک یہ کہہ رہا ہوں چشتی صاحب، اور یہ حضرت آپ کا نہیں، ہم سب ہم اہل اولڈم کا یہ مرکز ہے، اور انشاءاللہ جو کچھ بھی ہو سکا آئندہ بھی اس کے ساتھ ہم تعاون اپنی قبر قیامت کے لیے کریں گے۔ اللہ آپ کا سایہ کرے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب امام و خطیب جامع مسجد نگینہ اولڈم اپنے ملفوظات جیسے ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے محسوس فرما رہے تھے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک عالم ہے، ان کا نام ہے مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب، ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چشتی رہے جو فارسی نہ پڑھے، تو ماشاءاللہ ان کا آج انہوں نے فارسی پڑھی ہے تو ان کی یاد آ گئی کہ ماں کے حضور ہدیے کے پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں نن من سناخا محمد داؤد اور اسماعیل، داؤد اور اسماعیل کی ماں کا حضور ہدیے پیش کرنے کے لیے اس میں ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، میزان قاسم۔
How are you, my brothers and sisters? How are you, Together we made to know the air. I've had the day, it's a duty upon. Don't ever delay from the blessings of Allah. Don't turn away, it's the break of dawn. And you know exactly what you must do. Wake us up our plan. Know it's happening. No Allah will help you with it's a pressure, it's on your day. Together from us, live the sound of prayer. Together, together we pray to hold the air. Our time that day is to keep your promise. No matter the day, let's go around and away. Time the day, we look at the time, time that we will not live the night. Never leave us side by side, and wonder why. But it's a lie. بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں نام لے کر آقا تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں روٹ جاتا ہے جو اللہ ہم گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں رب کو منا لیتے ہیں خطاب کے لیے ملتمس حضرت علامہ مولانا ظہور چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ سے کہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے مسلم فرمائے پرزور استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان قاسم علماء اہل سنت والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي خليفة وأحبابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحسن أولئك رفيقا سبحان الله مولانا العظيم وصلى الله على سيدنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Most honorable and revered honorable honorable ulama, brothers and sisters of Iman Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Kareem, on the afternoon, in remembrance of the loving people of Allah Kareem, in remembrance and the dhikr of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and most specifically those who have paid much of the beneficence of the companions of this Tabaikra, the Prophet alayhi salatu wasalam, the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Surah An-Nisa, verse number 69, chapter number 5, part number 5, chapter number 4. A description of people who intend
to be obedient to Allah. That those who are obedient and listen and understand and act upon the teachings of Allah and Allah's Rasul alayhi salatu wasalam, how will they be treated in the hereafter? The great writer of Tafsir Jami al-Bayan says that in the streets of Madinatul Munawwara, from the Ansar, there was a man whose name was Thoban. And Thoban radiallahu ta'ala anhu is a Sahabi Rasul. And one day he comes to the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he looks very ill, as if though he has pain. And the ulama of tafsir mentioned he was very pale. He looked very hungry and thirsty, as if though he has some sort of grief and sorrow and anxiety. And Allah Rasul alayhi salatu wasalam asked him, "Ma laki ya Thoban? Thoban, what is wrong with you?" And Allah ke Habib alayhi salatu wasalam Hazrat Thoban se पूछते हैं, जिनके बारे में उलमा ने ये लिखा कि आपका रंग उड़ा हुआ था, यानी पता चलता था कि आपको तकलीफ है, कोई परेशानी है, भूखे हैं, प्यासे हैं। तो सरकार ने पूछा कि ऐ तौबान, क्या बात है, कोई परेशानी है, कोई ऐसी बात है जिसका मैं मदावा कर सकूं, I can help you in any form or way। तो हजरत तौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा पूछा, बता तो सही कि तेरा चेहरा बता रहा है तुझे कोई ऐसा ख्याल तंग कर रहा है। तो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी जिंदगी यहाँ रहकर जब मदीनतुल मुनव्वरा में मुझे कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर ले। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं हशाश बशाश नॉर्मल हो जाता हूँ। लेकिन ये हालत जो मैंने अपनी बनाई हुई है कि लोग मुझे कहते हैं कि सोबान को तकलीफ है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वजह सिर्फ एक ही है। थोड़ा सा गौर फरमाएं इस नुक्ता पर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम asked him, what is the reason why you look so pale? You're not ill. What is your anxiety and grief and sorrow? तो हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता है इस दुनिया में रह रहकर मैंने मर जाना है, लेकिन ये ख्याल मुझे सता रहा है कि मरने के बाद जब अल्लाह करीम आपको उलुल अज़म अंबिया किराम के साथ मकाम मखसूस जन्नत में अता फरमाएंगे, तो सोबान आपका दीदार वहां कैसे करेगा? How will Soban be able to observe the divinity and the light of Allah which shines in your face, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? आका अलैहि सलातु वस्सलाम खामोश हैं। हजरत जिब्रील अलैहि सलातु वस्सलाम सूरह निसा की आयत मुबारका लेकर आका की बारगाह में पेश करते हैं, जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जिसने अल्लाह की फरमाबरदारी की, अल्लाह के हबीब की फरमाबरदारी की, फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, बस वो खुशबख्त इंसान उनके साथ होगा जिन पर अल्लाह करीम ने अपना इनाम और इकराम किया। वो कौन है? वो अल्लाह के अंबिया इकराम हैं, वो शुहदा इकराम हैं, वो सिद्दीकीन हैं, सच्चे लोग हैं, वो सालिहीन हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। लेकिन यहाँ इस मकाम पर इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सालिहीन की तशरीह करते हुए इरशाद फरमाया, फस्सालिहु हुवल्लज़ी अन यकूना सालिहन फी एतिक़ादिही व अमलिही, कि सालिह वो आदमी है, नेक वो आदमी है अल्लाह की राह में जिसे कुरान सालिहीन कहता है, सालिह कहता है, वो है जिसका अकीदा भी सही हो और जिसका अमल भी दुरुस्त हो। यहाँ इस मकाम पर सैयदी व मौलाई हुजूर इमदादुल उम्मत ने इरशाद फरमाते हैं कि इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा कि उसका अकीदा भी सही हो और उसका अमल भी दुरुस्त हो। आप फरमाते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला से डरता भी हो, that he has the fear of Allah subhanahu wa ta'ala। तो पता ये चला that खौफ जो है वो हर एक अमल की, ख्याल की, काम की बुनियाद है, which Imam Abu Hamid al-Ghazali radiyallahu ta'ala anhu has mentioned। He says that अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्ला उलमा। आप इरशाद फरमाते हैं कि सारे के सारे लोग मुर्दों की तरह हैं सवाए उलमा इकराम के। फिर इरशाद फरमाया वल उलमा कुल्लुहुम अला खतरिन इल्ला अल-आमिल
आमिलीन, उलमा इकराम भी खतरे में हैं सवाए उनके जो अमल करते हैं। फिर इरशाद फरमाया वल आमिलूना कुल्लुहुम अला खतरिन इल्ला अल मुखलिसीन, यानी कि जो अमल करने वाले हैं वो भी खसारे में हैं सवाए उनके जो अल्लाह करीम की बारगाह में इखलास के साथ अमल करते हैं। फिर इरशाद फरमाया जो मुखलिस लोग हैं वो भी इसी हालत में हैं, वो भी खतरे में हैं सवाए उनके जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। So fear of Allah subhanahu wa ta'ala is the foundation of all amal. And the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, these are those who have helped others with the words of Allah Kareem, and as Allah Qari Sahib was mentioning, by mere looking at someone. I'm going to mention to you a narration, you might have heard it before. I heard it for the first time from a very good friend of mine, a Sufi, and we were sitting in the land of Keithley. And he said, I asked him, do you have any awareness of the Khajagan of Mohra Sharif? And he said to me, yes. And I said, how are you aware? He said, my Grand Sheikh, he told me this happening. He said to me that in the age of Khaja Muhammad Qasim Sadiq Molvi radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullah alayh, there was a man who came and he was very fearful and scared. And when he came, he said, Hazrat, I have just committed a murder and there is a warrant for me and the police are looking for me. I want you to help me. So he comes to Khaja Qasim Molvi rahmatullahi ta'ala alayh, to the Sheikh, and as Qibla Qaisa was mentioning, that mere looking at his face and heart, it changed his life, and said to him, well, you can stay with me for a while. He stayed with the Grand Sheikh. After a short while, he was very immersed within the dhikr of Allah, and his heart was cleansed and his actions were purified, and the Grand Sheikh gave him Khilafah, the permission of oath of allegiance. So, and gave him, fastened a turban on his head, and said, you can sit here, nobody will say anything to you. The ulama mentioned, and this Sheikh was mentioning, that that person who was a murderer, he sat in the middle of the road. And for years the police were trying to look for him. They'd walk past him, but they couldn't recognize him. They did not recognize him. And the Sheikh, he said to the Sheikh, Hazrat, I want to go, I want to ask for leave. And the Sheikh said to him, well, you can take leave, but there's two conditions you have to fulfill. If you fulfill two conditions, you will be successful. He says, Huzur, what are they? And the Grand Sheikh says to him, the first condition is that I don't want you to come back to me without my permission. When I give you permission, then you come back to me. And the second thing is, you are not supposed to get married. So when this gentleman goes and he is doing Allah Allah for years on end, in that vicinity and in that residential area, we see there was a great Chaudhry who had a daughter, as the Sheikh was mentioning to me. And the Sheikh was saying, I was telling this story in a house in Luton with other people sitting there. And the Sheikh says that the girl at night, the young lady, she would see in the darkness of the night that when this Khalifa of the Grand Sheikh was doing dhikr in his house, there was noor coming out of the ceiling. And she says to her father, I want to get married. And he said, okay, but she said, I have a condition. I want to get married to that person over there whose house is lit up at night. And the father began to say, how can you get married to him? He is a pauper, he is destitute, he can't even clothe himself, he can't even feed himself. How is he going to feed you? So this condition was set. At the end of the day, she got married to him. And the Grand Sheikh said to him, don't get married without my permission. Now he has got married, and then he says to her many days later, let's go and meet my Grand Sheikh Khaja Qasim Molvi rahmatullahi ta'ala alayh. And he takes her back. And there he meets the Sheikh, and the Sheikh turns his head away, doesn't recognize him. Allahu Akbar. For so many years, the police did not recognize him. They did not get hold of him. They did not arrest him because he could not be recognized for his grave sin that he had committed. But now the Sheikh has turned away. The Sheikh told him not to come back. The Sheikh told him not to get married. And he broke both of these conditions without asking permission from the Sheikh. Now the Sheikh does not recognize him. He has been asked to walk away. And as he walks away of the great Khanqa of this Grand Sheikh of Allah Kareem, the police are standing outside. They recognize him and they arrest him straight away. When they arrest him, subhanallah, the Sheikh was mentioning, he says he has been arrested and now the warrant has been collected, the information, and now he is going to be put to death. And as he is put on the
platform, the noose has been put around his neck, and the gentleman comes along with a list of names to make sure that this is the correct person, and his wife goes running to the Shaykh. She says, Huzur, he was your murid. He stayed with you. You bestowed khilafah to him. You fastened a turban on his head. He made the dhikr of Allah for your sake. Why don't you do some karam upon him? And at this moment, when this conversation was going on, when the person came upon the platform, when the noose was put around his neck, he opened his papers to find his name, and coincidentally, his name was not there. His name had been erased with the great Karamat of Mir Qasim. When his name was erased, she went back to the Shaykh, and so did the disciple, and he asked for forgiveness. Then the Shaykh, who was telling the story in Luton, he says to me, he says, Allama Sahab, جب میں رات کو سویا اور یہ سارا واقعہ جب میں نے حضرات کے سامنے بیان کیا تو اس رات کو خواجہ قاسم موڑی رحمۃ اللہ میری خواب میں تشریف لائے اور آپ ارشاد فرمان لگے صوفی صاحب آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بعین ہی حق اور سچ بیان کیا ہے اور بابا جی نے مجھے پھر اپنا امامہ شریف اور اپنا عصا مبارک عنایت فرمایا. This is a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala upon people who cleanse other people's hearts by just looking at them. And this is the way of the Prophet ﷺ. We see within the life of the Sahaba Ikram Ridwanullahi ta'ala ajma'in, many times dawah was not given, tabligh was not given, but we see that people who came before the Prophet ﷺ, Abu Sufyan, even at the time of the conquest of Makkah, he was even thinking, how am I going to be dealt with today? Of what I have been doing, but Mustafa Kareem gave Abu Sufyan the glad tidings, even on the conquest of Makkah, that his heart was cleansed and purified. Whoever enters the house of Abu Sufyan, he will be forgiven as well. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and ability to present our reverence and our respects which are due to these blessed and honorable people, and make them a means of our forgiveness in this world and in the akhirah. Wa akhir da'waya and alhamdulillah. ماشاءاللہ سبحان اللہ بچکانی ایمانی خطاب کلمہ کا کسی حد ایک پیش کرنے کے بعد ملتمس ہوں حسن مطلوب صاحب سے دعائیں لنہ من اصلاحان حسن مطلوب آئیں اور کلمہ کا حضور ایک پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان قاسم، علماء اہل سنت. صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے،
زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف مشہوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف مشہوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. با خدا ہے حق نما ہے آپ خواجہ موڑوی. با خدا ہے حق نما ہے آپ خواجہ موڑوی. اللہ 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 اللہ. با خدا ہے حق نما ہے آپ خواجہ موڑوی. رہبر خلق خدا ہے آپ خواجہ موڑوی. اللہ 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 اللہ. مظہر شان خدا ہے آپ خواجہ موڑوی. مظہر شان خدا ہے آپ خواجہ موڑوی. جان سا